السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں فرمائیں، جو بھی رکاوٹیں صحت کے حوالے سے یا کچھ اور ہمارے گھریلو یا اپنے نفس کی رکاوٹیں اللہ رب العزت دور کرے اور اللہ رب العزت اس قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑ دے، آمین۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ بہنوں نے کوشش کی ہوگی اور بہنوں کو بھی اس خیر کثیر میں شامل کرنے کی۔ تو جو جتنی کوشش کرے گا، جتنا حصہ ڈالے گا، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے، اس کے لیے اتنا ہی جاریہ صدقہ ہے، اس کے لیے اتنا ہی نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج ہمارا لیسن 26 ہے۔ یہ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے آیہ مبارکہ، اور اسپیشلی ایمان والوں کے دلوں کو جلا بخشنے والی ہے۔ یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ چاہے اوپر سے گزر جائیں، سادہ ترجمہ پڑھا اور گزر گئے، کوئی پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، یا اللہ رب العزت کو جو چیلنج تھا وہ کیا تھا، اور نیکسٹ اللہ تعالیٰ کس طرح سمجھانا چاہ رہے ہیں، یا ہم لوگ اس کو گہرائی سے سمجھیں کہ انسان کی اپنے پہ ہے۔ انسان کے اندر جتنی لینے کی تڑپ ہوگی اتنی گہرائی سے وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تو آئیے اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ تو پیاری سسٹر، لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی اہم بات کہ آپ لوگ جسٹ تفسیر پہ ہی توجہ نہ دیا کریں، جسٹ تفسیر پہ ہی فوکس نہ کیا کریں، بلکہ عربی عبارت بھی اچھے سے پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ کچھ بہنوں کی عربی عبارت بہت اچھی ہے اور کچھ بہنیں عربی عبارت میں بہت مسٹیک کر جاتی ہیں، تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو عربی عبارت ہے اس کو اچھے سے پڑھیں، تلفظ کی ادائیگی ہو، اور بعض اوقات کچھ بہنیں بہت مسٹیک کر جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ دلائل کے طور پر آیہ مبارکہ پیش کرتی ہیں تو ان کو بھی بہت اچھے سے پڑھا کریں۔ اور بعض بہنیں تلفظ تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن زبر زیر پیش کی بہت مسٹیک کر جاتی ہیں، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ زبر زیر پیش کی کمی پیشی کی وجہ سے بعض اوقات حرف جو اس کا میننگ ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے، بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ہی دھیان دیتے ہوئے، بہت خیال کے ساتھ پڑھا کریں۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتی ہوں، جس طرح کہ سورۃ الفاتحہ میں ہے انعمت علیہم، اس میں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے انعام کیا ان پر، لیکن یہی ہم اگر پیش ادھر لگا دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، انعمت علیہم، کہ میں نے انعام کیا ان پر۔ آپ خود ہی حساب لگائیں کہ کتنا میننگ چینج ہو گیا اور بالکل الٹ ہو گیا، اور یہاں تک کہ بات شرک تک بھی جا سکتی ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھیں، اور بہت ہی خیال کرتے ہوئے عربی عبارت کو پڑھا کریں۔ جب آپ لوگ تفسیر یاد کرتی ہیں تو اس وقت عربی عبارت کو بھی اچھے سے دیکھا کریں اور اس کو بھی ریوائز کر لیا کریں، تاکہ آپ کو تفسیر کا لیسن سناتے ہوئے مسٹیک نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جیسا کہ آپ کو شروع میں بھی کہا گیا تھا کہ آپ لوگ تفسیر لکھا کریں، تو امید ہے کہ آپ لوگ تفسیر لکھ رہے ہوں گے۔ تو
کیونکہ یہ اگر آپ تفسیر لکھ لیں گے تو آپ کے پاس بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا، زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ اس کو اٹھا کر دیکھ سکتی ہیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ جب ہم لکھ لیتے ہیں، لکھی ہوئی بات ذہن نشین ہو جاتی ہے، وہ کافی عرصے تک نہیں بھولتی، بعض اوقات ساری زندگی انسان کو یاد رہتی ہے جو انسان نے لکھا ہوتا ہے۔ تو اگر انسان کو کچھ بھول بھی جائے، انسان نے جو لکھا ہے تو اس کو اٹھا کر دیکھ لے کہ میں نے کیا لکھا تھا۔ ایک چھوٹا سا بھی ورڈ اگر آپ نے لکھا ہے تو پوری جو بات ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، کیونکہ جو لکھا ہوتا ہے وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ اگرچہ سلف و صالحین میں سے کچھ لوگ لکھا نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو ہم نے کتابوں میں لکھ دیا وہ تو پھر بیکار ہے کیونکہ وہ ہمارا اپنا نہیں، لیکن جو ہمارے ذہنوں میں لکھا گیا ہے وہ ہمارے پاس رہے گا، وہ کبھی ہم سے ضائع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات کہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں، لیکن آج کل ہمارے حافظے اتنے تیز نہیں ہیں تو پھر بہتر ہے کہ لکھ لیں۔ ایسے بھی جو بات لکھی جاتی ہے وہ دل پہ بھی نقش ہو جاتی ہے اور ذہن میں بھی لکھی جاتی ہے، تو اس لیے لکھنے کی کوشش کیا کریں۔ اور ایک اور بات کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ مجھے آپ ایک دفعہ دکھا دیں، کچھ آپ 2-4 پیج مجھے دکھا دیں تاکہ مجھے بھی آئیڈیا ہو کہ آپ کس طرح لکھتے ہیں، اور اگر مزید کچھ مشورہ دینے کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ آپ کو مشورہ دیا جائے۔ تو میرے پرسنل میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو آپ نے تفسیر کا لیسن لکھا ہے وہ مجھے آپ 2-3 پیج دکھا دیں۔ ویسے تو ہمارا جو لیسن آج آیا مبارکہ 26 تک پہنچ چکا ہے، تو بہت زیادہ ہو گیا ہوگا سبق آپ کے پاس لکھا ہوا، تو بہتر ہے کہ آپ 2-3 پیج مجھے دکھا دیں، یہ آپ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ چلیں لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں وہ شرماتا، این یضرب، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا جو اس کے اوپر ہے، یا اس سے بھی کوئی حقیر تر، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فاما الذین، تو جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، فیعلمون، تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق، بے شک وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ واما الذین، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فیقولون، تو وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ، ارادہ ہے اللہ کا، بہذا، مسئلہ، اس مثال کے بیان کرنے سے، یضل بہ کثیرا، بہت سے کو گمراہ کرتا ہے، یا گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہت زیادہ کو، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے وہ بہ ساتھ اس کے، کثیرا، بہت زیادہ کو، وما یضل بہ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے، الا الفاسقین، مگر فاسق لوگوں کو۔ جس طرح کہ ہم لوگ پیچھے قرآن کا چیلنج پڑھ چکے ہیں، تو ادھر بھی اللہ رب العزت ہم لوگ قرآن مجید کا جو چیلنج تھا آیا مبارکہ 23 میں پڑھ چکے، پھر اللہ رب العزت نے 24 میں فرمایا کہ تم اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید تنبیہ کر دی کہ جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، جس کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے، جو اسپیشلی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر مزید جو منافقین تھے، جو ہٹ درمی کرنے والے تھے، انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، بلکہ اس میں مزید مین میخیں نکالنے لگے کہ یہ قرآن کیسا ہے، کہیں مکڑی کی مثال بیان کی جا رہی ہے، کہیں مچھر کی، کہیں گدھے کی مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے، کہیں کچھ اور۔ نیکسٹ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو مزید اس کی گہرائیاں سمجھ آتی جائیں گی کہ کس طرح اللہ رب العزت نے کافروں کو بھی چیلنج کیا، پھر کہیں مشرکین کو چیلنج کیا، کہیں سمجھایا کہ جس طرح ریت چمک رہی ہوتی ہے دور سے تو پیاسا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید پانی ہے، لیکن اس کے جب قریب آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ جو منافقین ہیں، مشرکین ہیں، کافر ہیں، ہٹ درمی کرنے والے ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر منافقت آ جائے، ریاکاری آ جائے، تو پھر بھی کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس قسم کی بہت ساری مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے قرآن کو
یعنی کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں بیان کی قرآن مجید میں، تو جن لوگوں کو ماننا نہیں تھا وہ اس پہ اعتراض اٹھانے لگ گئے کہ اللہ کیا یہ عجیب و غریب قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں. کہیں مچھر کی مثال بیان کی جا رہی ہے، کہیں مکھی کی، پھر ایک مقام پہ اللہ رب العزت شہد کی مکھی کی مثال بھی بیان کی، پھر مکڑی کی بھی، کہ جس طرح مکڑی اپنا گھر بناتی ہے تو جالا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو وہ کتنا بودا ہوتا ہے، کتنا نازک ہوتا ہے. اگر جو بہت زیادہ محنت کے ساتھ بناتی ہے مکڑی اپنے گھر کو، لیکن ہوا کے ایک ہی جھونکے سے وہ گھر گر جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے، توحید پہ نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. وہ لوگ جو دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، تو ان کی بھی کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. ایسا عقیدہ بودا عقیدہ ہے، مکڑی کے جالے سے بھی بدتر ہے. اس طرح کی جو لوگوں کا عقیدہ ہے، اس طرح کے عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ ایک ہی ہوا کے جھونکے سے گر جانے والی ہے، کیونکہ انہوں نے جو عمارت کھڑی کی ہے وہ بالکل ہی مضبوط نہیں ہے، بالکل بھی مضبوط نہیں. اس کے برعکس جو عقیدہ توحید ہے، اس کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد بھی بہت مضبوط اور نیکسٹ عمارت بھی بہت ہی مضبوط. تو اس قسم کی مثالیں سننے کے بعد کفار سے جب مشرکین سے کچھ نہ بن پڑا تو وہ لوگ مین مہین نکالنے لگ گئے کہ یہ کہ اللہ رب العزت اتنی چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، کہ کہیں مچھر کی مثال دی جا رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ جس کو بھی چاہے، جس کے ذریعے بھی چاہے تو مثال بیان کرنے میں اللہ کو عار نہیں ہے. اللہ اس بات سے حیا نہیں کرتا، اس بات سے عاجز نہیں ہے. اللہ اس کو کوئی بھی جھجک نہیں ہے کہ جو کسی بھی چیز کے ذریعے مثال بیان کر سکتا ہے. تم مچھر کی مثال کہہ رہے ہو، اللہ اس سے بھی چھوٹی اگر کوئی مخلوق اس کے ہے تو اس کی بھی مثال بیان کرنے سے کوئی عار محسوس نہیں کرتا. مثال کے طور پہ جو مچھر کے اوپر ایک چھوٹا سا پر ہے، دکھنے میں تو بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میں اس کی مثال بھی بیان کرنے سے عار محسوس نہ کروں. یا پھر یہ بھی دیکھیں کہ اگر تم چیلنج قبول نہیں کرتے تو تم ایک مچھر کا پر ہی بنا کے دکھا دو. تو کوئی انسان، کوئی مائی کا لال ایک پر بھی بنانے پہ قادر نہیں ہے. تو پھر اتنے بڑے بڑے فلسفے کہنا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ انسان خود تو اتنا عاجز ہے کہ مچھر سے چھوٹی چیز بھی نہیں بنا سکتا. مچھر کے اوپر جو پر ہے وہ بھی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ بنا سکتا ہی نہیں. تو پھر کس طرح قرآن میں سے باتیں نکالنا، اس پہ اتنے بڑے بڑے فتوے کہنا، تو یہ بالکل غلط بات ہے. تو پھر کہا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں، وہ اس قسم کی مثالوں سے خوش ہوتے ہیں، ان کے ایمان مزید بڑھتے ہیں. بس وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ اللہ رب العزت بھی حق ہیں اور اللہ کا کلام بھی حق ہے، اور جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی حق ہیں ان کے رب کی طرف سے. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تو ان کے دل اس طرح کی مثالوں سے مزید چمک اٹھتے ہیں، ان کے ایمانوں کو مزید جلا بخشتی ہے. جس طرح کہ سورہ محمد آیت نمبر 17 میں فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور ان کا تقوی کو مزید بڑھایا جاتا ہے. تو ادھر بھی کیا فرمایا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثالیں ان کے رب کی طرف سے برحق ہیں. جس طرح کہ دعا ہے جو تہجد میں کی جاتی ہے، دعا ہے دو لینتھی ہے لیکن چند الفاظ کہ اے اللہ تو برحق ہے، انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق وجنتک الحق. بہت ہی زیادہ خوبصورت دعا ہے، تو آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیے گا
اور اس کو یاد بھی کیجیے گا اور تہجد میں پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ کافر ہیں، جن کو نہیں ماننا، جن کے دلوں پہ کفر لگ چکے ہیں، تو وہ نہیں مانتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان مثالوں کے ذریعے اللہ کی مراد ہی کیا ہے، اللہ چاہتے ہی کیا ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا، وہ پٹکاتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو، لیکن اللہ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے، یا نہیں گمراہ ہوتے اس سے مگر نافرمان ہی لوگ، جن کی قسمت میں حق نہیں ہے، ایمان لانا نہیں ہے، ہدایت جن کو نصیب نہیں ہوتی، ان کو ہی اللہ گمراہ رہنے دیتا ہے۔ اس میں اللہ کو کوئی قصور نہیں، بلکہ انسان کے اپنی ہی قسمت میں ہے کہ انسان اگر حق کو قبول نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی عطا نہیں کرتے، ان کے اندر سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی بھی چھین لی جاتی ہے، جہاں وہ ہوتے ہیں ان کو ادھر ہی گرا رہنے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر مزید اٹھنے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ جس طرح کہ ایک حدیث کے مطابق کہ جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ ہدایت کے لیے، اس کے لیے وہ آسان کر دیا جاتا ہے، اس کی طرف اس کی رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھے، آمین آمین۔ تو انشاءاللہ مزید جب نیکسٹ قرآن میں مزید جو مثالیں بیان کی گئی ہیں، جب ان کو پڑھیں گے تو اس آیہ مبارکہ کی مزید سمجھ آئے گی، مزید اس کی جو گہرائیاں ہیں، اس کے مفاہیم ہیں، وہ نکھر کر سامنے آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس کی تفسیر اگر مزید ہم کریں تو بہت لینتھی ہو جائے گی۔ تو آپ اپنے اپنے طور پہ جتنا چاہیں آپ اس کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔